تو یہ قرآن کے اوپر جھوٹ ہے، بغیر تحقیق قرآن کے اوپر بات کر دینا اور وہ قرآن میں نہ ہو، تو یہ قرآن کے اوپر جھوٹ ہے، اور ایسا کرنے والا فقہا ہند الفقہا کو کافر ہے. ٹھیک ہے، میں تو فتویٰ نہیں لگا رہا، میں فتویٰ بات کر رہا ہوں. نمبر 4، ایک حدیث اور پیش کی انہوں نے کہ ابو مسعود راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جی عقبہ ابن ابی معیط نے ایک اوجری اٹھا کر کے اللہ رسول کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور کے اوپر رکھ دی، بخاری کی روایت ہے. تو بس وہ اتنی دیر تھی، کوئی صحابی کی جرت نہیں ہوئی کہ آگے جائیں، پھینٹی لگ جانی ہے. صاحب نے کیا کہا ہے، عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھ دی جب سجدے کی حالت میں. آج علیہ السلام سے اٹھنے نہیں ہو رہا، اتنا وزنی. عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی ہٹائے. صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اجڑی ہٹائے، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ. میرے صاحب کو کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام ڈرتے تھے، ڈرپھوک تھے. ابو بکر موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک جو ہے عقبہ ابن معیط کی جو ہے نا، اس نے اوجری اٹھا کے رکھی حضور کے اوپر. تو بس ایک شخص نے جا کر کے بتایا فاطمہ کو، فاطمہ آئیں، انہوں نے آ کے اوجری اٹھائی. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھا کہ پھینٹی لگ جانی ہے. تو یہ میرے صاحب کی قول ہے. اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، یہ مجھے رونا آتا ہے یہ باتیں سوچ کے. اس پہ کوئی مذاق والی یا تعصب یا لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر بھی ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا ہے، آپ وہ بھی دیکھ لیں. مجلس نمبر 1 کے جواب میں کہ ایک ہی صحابی وہاں تھا، وہ عبداللہ بن مسعود تھے. اور وہ بھی اس لیے تب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن وہ مغیرہ یہ عقبہ ابن معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود. تو وہ کفار کی جو ہے نا جو طبقہ ہے اس کے اندر موجود تھے اور ان کی بکریاں چرا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کفار سب بیٹھے ہوئے، انہوں نے پلان بنایا. اور میں نے دیگر روایتیں دکھا دیں، نہ ابو بکر کا ذکر ہے نہ کسی اور کا ذکر ہے. ایک اللہ کے رسول اکیلے تھے وہاں پر، اور اما فاطمہ کو کسی نے جا کے بتایا، کسی قریش میں سے کسی نے، تو وہ آئے. وہاں ایک ہی صحابی تھا اور وہ بھی کفار کا نوکر تھا، عقبہ ابن معیط کا، عبداللہ بن مسعود، جو اس روایت کے راوی ہیں. اس کے علاوہ وہاں کوئی صحابی نہیں تھا، ابو بکر کا نام تک نہیں ہے دور دور تک کسی روایت میں بھی. اس شخص نے ابو بکر صدیق کی تنقید کرنے کے لیے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق وہاں کھڑے ہوئے تھے، ڈرپھوک تھے. اور کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. تو ابو بکر صدیق نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، ڈرپھوک تھے صحابہ کرام، ابو بکر صدیق بھی ڈرپھوک تھے. تو ڈرتے تھے کہ جہاں پھینٹی لگ جانی ہے، تو اس لیے کوئی صحابی آگے نہیں بڑھا. تو ام فاطمہ نے جا کر کے اوجری اٹھائی. صحابہ کرام کے لیے غیرت کا مقام ہے. اگر ایسا ہو نا، جو صحابہ کرام اپنی گردنیں رکھ کر کے تلواروں کے اوپر جنگوں میں چلے جاتے تھے، وہ صحابہ کرام وہ ایک شخص کے سامنے نہیں. اور پھر اس کے اپوزٹ بخاری کے اندر روایتیں ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہی مغیرہ بن معیط اس نے ایک رسی لی یا ایک کپڑا لیا، تو دوران نماز اللہ کے رسول کو پیچھے سے دے کر کے مارنے کے لیے دبوچ لیا کہ آج میں قتل کر دوں گا محمد کو. تو وہ دبائے ہوئے تھے. تو ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا، آئے اور آ کر کے ابن معیط کو نا یہاں سے پکڑ کر کے پھینکا پیچھے. تو عقبہ ابن معیط پیچھے جب گرا نا، کہا کہ عقبہ ابن معیط تو اس کو جو ہے مارنے کی کوشش کرتا ہے جو یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد. ہاں جی، یہ حدیث پڑھتا اگر اس حدیث کے ساتھ مزہ آتا کہ مغیرہ بن معیط نے جب غیر حاضری ابو بکر کے اندر اوپر بوجھ ڈالا تو ابو بکر میں وہاں موجود نہیں تھے. اگر ہوتے تو یہی کرتے جو صحیح بخاری کی دوسری روایت بتا رہی ہے. یار بخاری کی ایک روایت پڑھ کر کے تو یہ بات کر دی. ایک منصف مزاج شخص ابو بکر صدیق کا نام لے کر کے اس طرح سے بات کرے، یہ مجھے اچھا نہیں لگا. کاش وہ صاحب نے یہ روایت پیش کرتا کہ ایک دوسرے مقام پر
ابو بکر صدیق آئے اور مغیرہ بن معید نے گلے میں جو ہے وہ پھندا ڈالا ہوا تھا اللہ کے رسول کے گلے میں، تو وہ پیچھے کر دیا اور حضور کا دفاع کیا. لیکن ایک ہی صحابی تھا وہاں، ابو عبداللہ بن مسعود، باقی کوئی صحابی وہاں نہیں تھا. یہ جھوٹ بولا ہے اس نے، اور یہ ایک حدیث کو میں نے 10 کتابوں سے دکھایا ہے اور وہ میں نے پورے ڈیٹیل میں گفتگو کر دی ہے، میرے چینل میں موجود ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں اس ویڈیو کے نیچے لنک پہلے کومنٹس کے اندر اور ڈسکرپشن میں دے دوں. تو یہ تیسرا جھوٹ تھا کہ جناب جو حدیث کے اوپر بولا ہے مرزا صاحب نے. لگانے والا سوال بھی آ گیا ہے. اچھا. پارٹی تو ہے نا. اچھا اس میں اب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا، یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر